الرحمن ذبیحہ یعنی ذبح شدہ جانور کے پاک ہونے کی آج 5ویں شرط وہ یہ کہ جانور کو ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت یا ذبح سے کچھ لحظہ اور کچھ لمحہ پہلے جو ذبح سے متصل ہو ذبح کرنے کی نیت سے خدا کا نام لے۔ پس اگر کوئی شخص ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو جانور حرام ہوگا، لیکن اگر انسان بھول کر ذبیحہ پر نام خدا نہ لے تو وہ حرام نہیں ہوتا، لیکن جب مستحب ہے کہ جب بھی یاد آئے تو خدا کا نام لے۔ لیکن اگر وہ مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر ایسا کرے تو اس کا ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جو شخص جانور کو ذبح کر رہا ہے ضروری ہے کہ وہی اللہ کا نام لے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی قصاب سے کہے کہ مولانا صاحب تکبیر کہیں گے اور دعا پڑھیں گے، جیسے مولانا صاحب تکبیر اور دعا پڑھیں گے تم جانور کو فوراً ذبح کر دینا، تو مولانا صاحب کے ساتھ ساتھ قصاب بھی اللہ کا نام ضرور لے گا، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ قصاب ذبح کے مقدمات بجا لاتے وقت یعنی جانور کو باندھتے وقت اللہ کا نام لے لے لیکن ذبح کے وقت نہ لے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ گونگا شخص بھی جانور کو ذبح کر سکتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ گونگا شخص ذبح کرتے وقت اللہ کا نام کیسے لے گا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں گونگا شخص اپنی زبان اور دونوں ہونٹوں کو ایسے حرکت دے گا جیسے صحیح و سالم شخص اللہ تعالیٰ کا نام کے تلفظ کرتے وقت ہونٹوں اور زبان کو حرکت دیتا ہے، اور زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینے کے ساتھ انگلی کے ذریعے اشارہ بھی کرے۔ البتہ یہ حکم اس شخص کا ہے جو پیدائشی طور پر گونگا بہرا ہو، اور وہ گونگا جو بعد میں کسی عارضے کی وجہ سے گونگا ہو جائے اور وہ اللہ کا نام لینے کے لفظ کی طرف متوجہ ہو تو جتنی مقدار میں وہ تسمیہ کے الفاظ پر قادر ہے اتنی مقدار میں تلفظ کرے گا، اور اگر وہ تسمیہ پر قادر نہ ہو تو دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کو لا کر زبان اور دونوں ہونٹوں کو حرکت دے گا اور اپنی انگلی سے اس انداز میں اشارہ کرے جس سے تسمیہ یعنی اللہ کا نام کے لفظ کی عکاسی ہوتی ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ زبان کو حرکت دینے اور انگلی کے ذریعے اشارہ کرنے پر قادر ہو، وگرنہ جس طرح ممکن ہو اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کسی مخصوص کیفیت سے لینا شرط ہے، یعنی فقط کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یا لا الہ الا اللہ پڑھے؟ تو جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں تسمیہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں کوئی خاص کیفیت شرط نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا شرط نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا صادق ہے۔ بس یوں تسمیہ کہنا بسم اللہ یا اللہ اکبر یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ کہہ دے تو کافی ہے۔ اور کیا اللہ کا نام کے ساتھ کسی ایسے لفظ کو ملانا ضروری ہے کہ جس سے جملہ مکمل ہو جائے جو اس ذات کی صفت کمال یا مدح یا بزرگی پر دلالت کرے، یا فقط اللہ کے لفظ پر اکتفا کرنا کافی ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اور اسی طرح کیا لفظ اللہ کہنا ضروری ہے یا اس کے علاوہ اس ذات کے دیگر نام جیسے الرحمن، الرحیم، الخالق وغیرہ کو ذبح کرتے وقت تلفظ کرنا کافی ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ اسی طرح کیا لفظ اللہ ہی تلفظ کہنا ہے یا اس کے مترادف الفاظ جو دیگر زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں جیسے خدا کہنا، ان کا تلفظ کرنا کافی ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ صحیح رائے یہ ہے کہ ان تمام موارد میں اللہ کا نام جیسا بھی ہو وہ کافی ہے، چاہے وہ فقط لفظ اللہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ہو، اور چاہے وہ لفظ اللہ ہو یا اس کا کوئی دوسرا نام ہو، اور چاہے عربی میں ہو یا کسی دوسری زبان میں لیا جائے کافی ہے۔ ذبح شدہ جانور کی پاک ہونے کی چھٹی شرط اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔